اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے بیچ 2 کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم فاعل مفعول فعل کی تھوڑی سی مشق کریں گے۔ عربی گرامر میں یہ 3 حرف فا عین لام یہ بنیاد سمجھے جاتے ہیں ہر چیز کی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں۔ ہم نے اب تک جو ہے 11 افعال جو ہے وہ پڑھے ہیں اور دیکھے ہیں۔ ان میں پہلا فتح تھا۔ فتح سے جو ہے اسی کے وزن پہ فعلا، جعلا، ان تینوں پہ دیکھیں، تینوں فعلوں کے تینوں حرفوں پہ تینوں پہ زبر ہیں۔ فتح پہ 3 زبر ہیں، فعلا پہ جعلا، اس لیے یہ ایک گروپ میں۔ پھر اگلا گروپ ہم نے یہ نصرہ کا پڑھا تھا۔ نصرہ، ذکرہ، عبدہ، خلقہ۔ یہاں بھی نوٹ کریں کہ سب کے اوپر جو ہے تینوں کے تین جو ہے حرف ہیں اور تینوں پہ زبر ہے۔ تیسرا گروپ ہم نے پڑھا تھا دربا۔ یہاں تک یہ جو ہے تمام افعال 8 بنتے ہیں دربا تک۔ ان کے جو ہے ماضی کے اندر تینوں حرفوں پہ زبر ہوتی ہے۔ سمیہ، عالمہ، عاملہ، یہ 3 ہیں جن میں ماضی میں درمیان والے کلمے پہ زیر آتی ہے۔ آپ نے ان کو پکا کر لینا ہے 11 افعال، چاہے یہ کچھ بھی ہیں کسی طرح۔ ان کی ترتیب آسان کرنے کا وہ ہے پہلا سیٹ فعلا، فعلا سے فتح، فتح، فعلا، جعلا۔ دوسرا سیٹ جو ہے ذکرہ، ناصرہ، یہ ملتے جلتے ہیں۔ عبدہ، خلقہ اس کے ساتھ یاد کر لیں۔ اسی طرح دربہ، سامیہ، عالمہ، عاملہ۔ اب آئیے یہ دیکھیں فتح کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس ایک مذکر نے کھولا۔ قتلہ کا کیا مطلب ہوگا؟ اس ایک مذکر نے قتل کیا۔ عالمہ، اس ایک مذکر نے جانا۔ ضربہ، اس ایک مذکر نے بیان کیا یا مارا۔ حکمہ، اس ایک مذکر نے حکم دیا یا فیصلہ کیا۔ نصرہ، اس ایک مذکر نے مدد کی۔ رحیمہ، اس ایک مذکر نے رحم کیا۔ ظلمہ، اس ایک مذکر نے ظلم کیا۔ اس کا یہ مطلب ہوا یہ جتنے بھی ماضی کے پہلے صیغے آتے ہیں افعال کے، اس میں ہوا کے معنی ایک تو ہوتے ہیں اور کیا کے معنی ہوتے ہیں۔ جو بھی فعل ہوگا، مثال کے طور پہ سامیہ، اسے ایک مذکر نے سنا۔ علیمہ، اسے ایک مذکر نے جانا۔ عاملہ، اسے ایک مذکر نے۔ تو آپ کے یہ 11 افعال تو آپ کے ہاتھ میں پکے ہونے چاہیے کہ اچھا جو چیز چاہیے ان میں سے کچھ نکالیں اور استعمال کر لیں۔ اب ہے فاعل۔ QC1 کی حد تک آپ کے فاعل کا فارمولا یہ ہے، وہ یہ جو ہمارا فا عین لام بنیادی حرف ہیں، اس میں فا کے بعد اگر آپ الف کا اضافہ کریں اور آخری حرف پہ تنوین لگا دیں تو آپ کا ایک لفظ بن جاتا ہے فاعلن۔ یہ اصل لفظ ہے، بولتے ہیں فاعل کہہ دیتے ہیں آسانی سے۔ تو یہ فاعل کیا ہے؟ ڈوئر، یہ ہے، یہ فاعل بنانے کا طریقہ ہے۔ آئیے دیکھیے، فاعل کرنے والا، جاہل بنانے والا، فاتح کھولنے والا، عامل عمل کرنے والا، ناصر مدد کرنے والا، ذاکر یاد کرنے والا، عابد عبادت کرنے والا، دارب مارنے والا، خالق پیدا کرنے والا، عالم جاننے والا۔ اس کا مطلب یہ ہوا فاعل کے اندر جو ہے کیا کرنے والے کا جو ہے وہ تصور ہوگا، چاہے وہ کسی بھی فعل سے آئے۔ جو فعل ہوگا اسی کے معنی میں جو ہے کرنے والے کا ڈال دیں گے تو فاعل ہو جائے گا، اور اسی 3 حرفی فعل میں اگر الف کا اضافہ کر دیں گے۔ یہ دیکھیے راہیمہ کیا مطلب ہوگا؟ رحم کرنے والا۔ قاتل، قاتل یعنی قاتل، قاتل قتل کرنے والا۔ عالم جاننے والا۔ دارب مارنے والا، بیان کرنے والا۔ حاکم فیصلہ یا حکم کرنے والا۔ ناصر مدد کرنے والا۔ فاتح کھولنے والا۔ ظالم ظلم کرنے والا۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ فاعل کے اندر کرنے والے کا مفہوم آ جاتا ہے، چاہے وہ جو بھی فعل ہے، جو فعل ہوگا اس
کے ساتھ کرنے والے کا نام آ جائے گا۔ اب یہ دیکھیں فعل کیسے بنتا ہے، مصدر کیسے بنتا ہے۔ فا عین لام وہی 3 حرف ہیں۔ اگر فا کے مفعول بنا رہے ہیں، اگر شروع میں میم لگا دیں، آخری کلمے سے پہلے واو لگا دیں یا عین کے بعد واو لگا دیں، تو یہ کیا ہے، مفعول بن جاتا ہے۔ اور چونکہ یہ مفعول جو ہے اسم ہے تو اس پہ تنوین بھی لگ جائے گی، کیا ہوگا، مفعول۔ اصل لفظ ہے مفعول، لیکن ہم کہتے ہیں مفعول مفعول۔ تو یہ کیا ہے، مفعول یا مفعول جو ہے کیا اسم ہے جس پہ کام کا اثر ہوا۔ تو آئیے اس کو دیکھیے، ہمارے پاس تھا مفعول جس پر اثر ہوا، مجہول جس کو بنایا گیا، مفتوح جس کو کھولا گیا، منصور جس کی مدد کی گئی، مخلوق جس کو پیدا کیا گیا، معبود جس کی عبادت کی گئی، مذکور جس کو یاد کیا گیا، مضروب جس کو مارا گیا، مسموع جس کو سنا گیا، معلوم جس کو جانا گیا، معمول جس پر عمل کیا گیا۔ یعنی وہ ہمارے 11 افعال ہیں، ان سے ہم سب سے جو ہے مفعول بنا سکتے ہیں۔ یا اس کی اور مثال دیکھیے، مرحوم جس پر رحم کیا گیا، مقتول جسے قتل کیا گیا، معلوم جسے جانا گیا، مضروب جس کو مارا گیا، محکوم جس پر فیصلہ کیا گیا، منصور جس کی مدد کی گئی، مفتوح جس کو کھولا گیا، مظلوم جس پر ظلم کیا گیا۔ تو یہ ہم نے اب تک 3 چیزیں سیکھ لی، ایک فعل، پھر اس سے فاعل بنانا، پھر مفعول۔ اب وہی فا عین لام 3 حرف ہیں، ان سے اب ہم جو ہے مصدر بنا رہے ہیں۔ دیکھیں فا کے نیچے اس نے زیر لگایا اور آخری حرف پہ تنوین جب آ گئی تو یہ اسم ہو گیا، مصدر فعل۔ اسے مصدر فعل بھی کہتے ہیں۔ فعل، فعلن اصل لفظ ہے، بولنے میں ہم فعل کہتے ہیں۔ اس کا کیا ہوتا ہے، فعل یا مصدر کی یہ تعریف ہے کہ اس میں کام کا نام ہوتا ہے، کرنے یا کام کر، لیکن اس میں زمانہ نہیں ہوتا۔ اگر زمانہ ہوگا تو وہ فعل ہوگا، نصرا اس نے مدد کی، لیکن اگر کہیں گے نصرن تو کیا ہوگا، یہ جو ہے مدد کرنا۔ فعلا اس نے کیا، فعلن کرنے والا۔ اسی طرح اگر جس کام کرنا یعنی کرنے کا، جعلا اس نے بنایا، جعلن یعنی جس کو بنایا، یا جو ہے بنانا یعنی یہ جو ہے نا کے معنی میں آتا ہے مصدر۔ اس کی مثالیں دیکھیں، فعل کرنا، جعل بنانا، فتح کھولنا، ذکر کرنا، نصر مدد کرنا، خلق پیدا کرنا، عبادت کرنا، درب مارنا، سمع سننا، علم جاننا۔ اصل میں یہ کیا ہے، فعل، جعل، فتح، ذکر، نصر، خلق، عبادت، درب، سمع، علم۔ کیوں، یہ اسم ہے۔ تو مصدر کا اور فعل کا فرق یہ ہوتا ہے، فعل کے اندر جو ہے تنوین نہیں آتی۔ اس پہ ہم نے دیکھا تھا تینوں حرف پہ یا تو زبر ہوں گے، یا پھر پہلے اور آخری پہ زبر اور درمیان والے پہ زبر زیر پیش کچھ بھی آ سکتا۔ لیکن مصدر جو ہوتا ہے یا فعل جو ہوتا ہے وہ کام کا نام یا کرنا ہوتا ہے، اور اس پہ تنوین آتی ہے، 2 پیش 2 زبر 2 زیر آتے ہیں۔ یہی جو ہے مصدر اور فعل کا فرق ہے۔ مصدر کے اندر جو ہے وقت نہیں ہوتا، ٹائم نہیں ہوتا، یہ نہیں بتاتا مصدر کی یہ ماضی ہے، مستقبل ہے یا حال ہے، لیکن فعل بتاتا ہے۔ فعل بتاتا ہے یہ ماضی کا فعل ہے، یہ مضارع کا فعل ہے، یہ امر کا فعل۔ یہ موٹے موٹے فرق آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ فعل اور جو ہے وہ مصدر میں یا جو ہے اس میں فرق کیا ہے اور ان کی پہچان کیا ہے۔ پہچان یہ ہے، فعل کے اندر جو ہے ہمیشہ آخری حرف پہ زبر آئے گا، پہلے پہ بھی زبر آئے گا ہمیشہ، لیکن مصدر میں آخری حرف پہ ہمیشہ جو ہے تنوین ہوگی، 2 پیش ہوں گے یا 2 زبر ہوں گے یا 2 زیر ہوں گے۔ یہ اور بات ہے کہ لکھے نہ جائیں، جیسے یہ یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا، آپ کو کوئی تنوین نہیں لگ، فعل، جعل، فتح، ذکر، نصر، خلق، عبادت، درب، سمع، لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ سب تنوین والے ہیں، کیوں، یہ اسم ہے اور ان میں زمانہ نہیں ہے، یہی ان کا فرق ہے۔ جیسے عمل سے
عمل ہے اصل میں. تو ہم نے جو ہے کیا دیکھا، فاعل مفعول فعل. اصل میں یہ کیا ہے، فاعل مفعول فعل. فاتح مفتوح فتح، اصل میں کیا ہے، فاتح مفتوح فتح. جاعل مجعول جعل، اصل میں کیا ہے، جاعل مجعول جعل. ناصر منصور نصر، اصل میں کیا ہے، ناصر منصور نصر. خالق مخلوق خلق، اصل میں کیا ہے، خالق مخلوق خلق. اسی طرح اب جو بات میں بتا رہا ہوں اس پہ توجہ رکھیں. ہم نے یہ ایک لفظ فاعل بنایا، اصل میں یہ کیا ہے، فاعل ہے نا. اب اس کی تین حالتیں تو آپ کو پتہ ہے. یہ دو پیش سے بھی آ سکتا ہے، یہ دو زبر کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، یہ دو زیر کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. تین حالتیں تو یہ ہوئی. تین اور بھی آپ کو پتہ ہے، یاد نہیں آ رہی. مثلا فاعل جو ہے اس کے ساتھ یہ جو کہ اسم ہے اس کے ساتھ الف لام لگ سکتا ہے. جب الف لام لگائیں گے یہ ایک پیش رہ جائے گا، یہ ہو جائے گا الفاعل. اور جب یہ دو زبر والے کے ساتھ الف لام لگائیں گے یہ الفاعلہ ہو جائے گا. اور جب دو زیر والے کے ساتھ الف لام لگائیں گے تو الفاعل. کیا مطلب، مطلب یہ کہ فاعل کی 6 حالتیں آپ کے ہاتھ میں ہیں. فاعل فاعلن فاعلن الفاعل الفاعلہ الفاعلی. جاعل جاعلن جاعلن الجاعل الجاعلہ الجاعلی. فاتح فاتحا فاتح الفاتح الفاتحہ الفاتحی. ناصر سوری نصر نصر نصرا نصر الناصر الناصر الناصری. ذکر ذکرا ذکر الذکر الذکر الذکری. عبد عبدا عبد العبد العبد العبدی. خلق خلقا خلق الخلق الخلق الخلقی. درب دربا درب الدرب الدرب الدربی. سمع سمعا سمع السمع السمع السمع. علم علما علما العلم 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 العلم. عمل عملا عمل العمل العمل العمل. مطلب یہ ہے کسی بھی فعل سے جب آپ مصدر بنائیں گی اس کی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 6 حالتیں ہو سکتی ہیں. 3 الف لام کے بغیر اور 3 جو ہے الف لام کے ساتھ. ٹھیک، تو آئیے اب آگے تھوڑا چلتے ہیں. اسی کے اندر یہ آپ کو ہم 6 کا ٹیبل کراتے ہیں جس میں 3 افعال 3 اسما، اسے کہتے ہیں شارٹ ٹیبل صرف صغیر. یہ جو پہلے 3 ہوتے ہیں نا یہ تو ہوتے ہیں فعل کے، فعلا یا فعلو افعل. اور آگے جو ہوتے ہیں کیا، فاعل مفعول فعل. یہاں تک تو آپ کو آتا ہے. اب آپ کو ہم نے یہ بتایا فعلا اکیلا نہیں ہے. جب آپ کہتے ہیں یہ ماضی کی ہے، جیسے ہی آپ کی لگاتے ہیں ایک دم سے آواز نہ آتی ہے. فعلا فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا فعلت. یفعلو مضارع کی چابی ہے، جو ہی آپ اسے لگاتے ہیں اس کا کمرہ کھلتا ہے، ڈبہ کھلتا ہے اور اس سے آوازیں آنے لگ جاتی ہیں. یفعلو یفعلونا تفعلو افعلو تفعلونا نفعلو تفعلو. افعل امر کی چابی ہے، جو ہی آپ نے لگایا وہ بولنے لگتا ہے افعل افعلو لا تفعل لا تفعل. فائل جو ہے یہ بھی چابی ہے، جو ہی آپ فائل کی چابی لگاتے ہیں نا یہ بولنے لگتا ہے. کیا کہتا ہے، فاعل فاعلا فاعل الفاعل الفاعل الفاعلی. مفعول بھی چابی ہے، جو ہی آپ نے لگائی اس سے بھی آوازیں آنے لگ جاتی ہیں. مفعول مفعولا مفعول المفعول المفعول المفعولی. فعل بھی جو ہے ایک چابی ہے، اس کو جیسے لگاتے ہیں یہ کھلتا ہے تالا. فعل فعلا فعلا الفعل الفعل الفعل. اب اس سے ہم ایک اسٹیپ آگے جاتے ہیں.
وہ یہ ہے، یہ جو فائل بھائی ہے نا، اس پہ دو پیش دو زبر دو زیر کے علاوہ جو ہے الف لام بھی لگتا ہے، وہ ہم نے لگا دیا۔ مفعول کے ساتھ دو پیش دو زبر دو زیر لگتے ہیں اور الف لام بھی لگتا ہے، وہ بھی 6 حالتیں میں نے بنا دی۔ فعل کے ساتھ بھی اسی طرح دو پیش دو زبر دو زیر اور الف لام، ان سب کی ہم نے 6 حالتیں بنا لی۔ اب اگلا اسٹیپ دیکھیے، اب ہمیں پتہ ہے یہ فائل جو ہے اس سے تو مؤنث بھی بنتا ہے، کیا؟ فاعلۃ۔ جب فائلتن بنا تو فائلتن کی اپنی 6 حالتیں ہیں، کیا؟ فائلتن 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 الفائلت الفائلتا الفائلتی۔ اسی طرح مفعول سے مفعولتن بنی، اس کی بھی 6 حالتیں ہیں، مفعولتن 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 المفعولت المفعولتا المفعولتی۔ فعل کو جو ہے فی الحال چھوڑ دیے، اس کا مؤنث نہیں ہوتا، وہ مؤنث مذکر دونوں کے لیے ایک ہی ہوتا ہے۔ اب آگے جب ہم آئے تو ہمیں پتا یہ جو فائل ہے اس کی تو جمع بھی بنتی ہے، فائل سے فائلون فائلین فائلین، اور اسی طرح جو مؤنث ہے فائلتن، اس کی بھی جمع بنتی ہے، فائلتن فائلتن فائلتن۔ اب آپ پورا ٹیبل مجھ سے سنیے، جیسی فائل کی چابی میں نے لگائی، اس نے بولنا شروع کر دیا، کیا کہتا ہے؟ فائلتن سوری فائلن 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 الفائل الفائلہ الفائلی، مفعولۃ 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 المفعولۃ المفعولۃ المفعولۃ، فاعلون فاعلین فاعلین الفاعلون الفاعلین الفاعلین، مفعولات 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 المفعولۃ المفعولۃ سوری المفعولۃ المفعولۃ۔ یہ پورا ٹیبل بنا کے میں نے، یہ آپ کو کہیں کام ضرورت نہیں پڑے گی، صرف سمجھانے کے لیے بتایا ہے۔ وہ تو جب آپ کبھی گرامر کے ہمارے پاس آئیں گے تو پھر ہم آپ کو اس کی ایک قسم سے 36 حالتیں بنتی ہیں، وہ جب آپ کو ایک دفعہ سمجھ آئے گی تو یہ جھگڑا ختم ہو جائے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے فعلہ سے آپ پورا ایک ٹیبل بناتے ہیں، آپ جو ہے یا فالو سے ایک جو ہے ٹیبل بناتے ہیں، امر و نہیں سے ایک ٹیبل بناتے ہیں، یہ فائل کا بھی اپنا ایک ٹیبل ہوتا ہے، مفعول کا بھی اپنا ٹیبل ہوتا ہے، فعل کا بھی اپنا ٹیبل ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم بناتے نہیں، کیونکہ یہ لیول آپ کا بہت ہی بنیادی لیول ہے، QC1 اس میں نہیں بتایا۔ لیکن ایز اے ٹیچر آپ کو پتا ہونا چاہیے جی فائل سے اور کیا بن سکتا ہے، دو زبر دو پیش دو زیر کے ساتھ بن سکتے ہیں 3 حالتیں، الف لام لگا کے دو پیش کی جگہ ایک پیش، دو زبر کی جگہ ایک زبر اور دو زیر کی جگہ ایک زیر سے بن سکتے ہیں۔ پھر اس کی جمع ہے فاعلون فاعلین فاعلین، اور الف لام سے بھی آ جائے گا الفاعلون الفاعلین الفاعلین۔ اگر اس کی مفعول مؤنث بنائیں گے فاعلتن، اس کی بھی اسی طرح دو پیش دو زبر دو زیر، الف لام کے ساتھ ایک پیش ایک زبر ایک زیر، اور پھر اس کی جمع فاعلاتن فاعلات فاعلات، اور اگر الف لام لگا دیں الفاعلت الفاعلتی الفاعلات۔ یہ پورا ٹیبل آپ بنا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن اتنا کم از کم آپ کو پتا ہو یہ فائل بھائی اکیلا نہیں ہے، اس فائل بھائی کے ساتھ جو ہے دو پیش دو زبر دو زیر والی، یہ دیکھیں یہاں نظر آ رہی ہے، دو پیش دو زبر دو زیر سے بھی اس کی 3 حالتیں، اور الف لام کے ساتھ بھی اس کی 3 حالتیں، الفائل الفائلہ الفائلی۔ اسی طرح مفعول اور فعل، پھر آگے ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ یہ فائل جو ہے اس کی جمع بھی بنتی ہے، فاعلون فاعلین فاعلین، اور پھر ہمیں یہ بھی پتا ہے فائل کی مؤنث بنتی ہے فاعلتن، تو فاعلتن کی بھی اسی طرح دو پیش دو زبر دو زیر، اور پھر الف لام کے ساتھ ایک پیش ایک زبر ایک زر والی حالتیں بنتی ہیں، اور پھر اس کی بھی جمع ہے فاعلات فاعلات فاعلات۔ چلے اب یہ اتنا بڑا آپ کام نہیں کر سکتے تو کم سے کم یہ 6 چاپیاں تو پکی کر لیجیے، 3 افعال 3 اسماء، فعلا یفعل افعل فاعل مفعول فعل۔ اب 11 افعال ہماری ہاتھ میں بند ہے، ہمارے سامنے لکھے ہوئے ہیں، ہم نے پکے کیے ہوئے ہیں۔ فعلا کے بعد جعلا سے، جعلا یجعل اجعل جاعل مجعول اجعل، فتح سے فتح یفتح افتح فاتح مفتوح فتح، دوسرے سیٹ میں آ جائے نصرہ سے، نصرہ ینصر انصر ناصر منصور نصر، خلقہ خلقہ یخلق اخلق خالق مخلوق خلق،
ذکرہ سے ذکرہ یذکرو اذکر ذاکر مذکور ذکر، ابدا سے ابدا یعبدو عبد عابد معبود عبادت تیسرے سیٹ میں آ جائے. دربا یدربو ادرب دارب مدروب درب، سمع یسمع اسما سامع مسمون سمون، علم یعلم علم عالم معلوم علم، عاملہ یعمل اعمل عامل معلوم عمل. تو یہ جو ہے 11 افعال تو آپ کے پکے نا، ان کے 6 چابیوں کے ٹیبل تو آپ فر بنا سکتے ہیں، اور آپ کو ان کا فرق پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ماضی کی چابی ہے، یہ مضارع کی ہے، یہ امر نہیں کی ہے، یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے، اور یہ فعل ہے. اب ہمارے پاس یہ دیکھیں فعلا، اس میں تا کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں، تو کیا لفظ بنے گا؟ بنائیے. فعلت، یہ مونس کا ہے. اس تا کو کہتے ہیں تا تانیسی، یعنی مونس کی تا. فعلا کے ساتھ جو ہی تا لگا تو ایک نیا فعل بن گیا فعلت. میرے پاس ایک اس کا مضارع بھی ہے، فعلا کا مضارع کہتا ہے یفعلو. اب اس میں بھی میں مونس کی تا جب لگاؤں گا تو یہ بن جائے گا تفعل. اب آپ کے پاس فارمولا آ گیا. کیا؟ اگر ہم نے مونس کا ماضی بنانا ہے تو جو ہمارے فعل ہیں اس کے ساتھ تا لگا دیں. فعلا سے فعلت، جالا سے جعلت، فتح سے فتحت، نصرہ سے نصرت، ابدا سے ابدت، خلقہ سے خلقت، ذکرہ سے ذکرت، دربا سے دربت، سامعہ سے سامعت، عالمہ سے عالمت، عاملہ سے عاملت. 11 آپ کے جو ہے بن گئے مونس کے صیغے. آپ ان کے مونس کے جو ہے کیا ہے مضارع بنائیں، شروع ہو جائیں یفعلو سے تفعلو. کیا یا ہٹاتے جائیں تا لگاتے جائیں. یجعلو سے تجعلو، یفتحو سے تفتحو، ینصرو سے تنصرو، یدربو سے تدربو، یخلقو سے تخلقو، یذکرو سے تذکرو، یدربو سے تدربو، یسمعو سے تسمعو، یعلمو سے تعلمو، یعملو سے تعملو. کچھ بھی نہیں. تائے تانیسی آپ نے لگانی ہے، چاہے ماضی بنانا ہے یا مضارع. فرق یہ ہے ماضی میں آخر میں آپ تا لگائیں گے، مضارع میں شروع میں لگا دیں گے. تو آئیے یہ دیکھیے جو ہم پڑھاتے ہیں، یہ ہمارے QC1 میں سلائیڈ ہے، وہ یہ ہے آپ کی. فتح سے تا لگائیے فتحت. یہ اصل میں باب کے حساب سے ڈاکٹر صاحب نے رکھا، پہلے فتح کا باب لے لیا، پھر نصرہ کا باب لیا، اس سے نصرت بنا دیا، اس کے بعد دربا کے باب سے دربت بنا دیا، سمیت سے سمیت. اصل میں انہوں نے باب لیے. اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان بابوں کا پتہ ہے کہ فتح سے فتح فعلا جعل آئے گا، نصرہ سے نصرہ خلقہ ذکرہ ابدا آئے گا، دربا ہے ہی اکیلا، سمیہ سے سمیہ علم عامل آئے گا. ہم ان کے ساتھ سب کے ساتھ تا لگائیں گے ہمارے مہندس کے ماضی کے صیغے. اب دیکھیں مضارع. مضارع میں ہم کیا کرتے ہیں؟ یا کو تا سے بدلتے ہیں. یفتح سے تفتح، ینصرو سے تنصرو، یدربو سے تدربو، یسمعو سے تسمع. ڈاکٹر صاحب نے تو باب دے دیے، انہیں پتا ہے کہ جی فتح سے ان سب کو پتہ ہے، فعالت جعلہ بھی آئے گا تو یہ کیا ہوگا؟ یفعلو سے یفتح کر لیں گے، تفتح سے یجعلو سے تجعلو بنا لیں گے. اسی طرح انہیں پتا ہے کہ نصرہ سے آگے جو ہے یخلقو آئے گا تو یہ تخلقو کر دیں گے. اسی طرح اس میں جو ہے یعبدو آئے گا تو یہ تعبدو کر دیں گے. وہاں پہ یذکرو آئے گا تو یہ تذکرو کر دیں گے. دربا تو دے دیا، سمیہ میں پیچھے 2 ہی رہ گئے. علیمہ سے یعلمو آئے گا تو تعلمو کر دیں گے، یعملو آئے گا تو تعملو کر دیں گے. آئیے آپ کو یہ دیکھتے ہیں. یہ دیکھیے فعلا سے کیا ہوگا؟ ماضی کے صیغے پہلے بنائیے. فعلا سے فعلت، جعلا سے جعلت، ذکرہ سے ذکرت، اسی طرح جو ہے ابدا سے ابدت، خلقہ سے خلقت، اور عالمہ سے عالمت، عاملہ سے عاملت. یہ ماضی کے بن گئے. مضارع کے بتائیں. اب مضارع میں ان سب کے شروع میں تا لگ جائے گا. تفعلو، تجعلو، تذکرو، تعبدو، تخلقو، تعلمو، تعملو. مضارع کی یہ پہچان ہوتی ہے اس کے آخری حرف پہ پیش آتا ہے، اور شروع میں یا تو یا تا نون
اور حمزہ آتا ہے، چونکہ یہاں مؤنث کے لیے ہم نے تا تانیثی لگانا ہے، تو ہمیں یہ پتہ چل گیا سب کے آخر میں پیش لگائیں اور شروع میں تا لگائیں تو مؤنث کے صیغے بن گئے، یفتحو، ینصرو، یضربو، یسمعو، یفعلو، یجعلو، یذکرو، یعبدو، یخلقو، یعلمو، یعملو، بس پیش پیش لگاتے گئے آخر میں اور شروع میں تا لگاتے گئے ہمارے اندر۔ اب آ جائیے، یہ کل آپ کو میں نے ایک کنسپٹ پڑھایا تھا، ابھی بھی آج اس کی میں سمری آپ کو دوں گا۔ ہم نے کہا تھا اب یہ لکھا ہوا ہے حل تنصرتا، حل نصرتا، حل نصرتا نی، حل نصرتا، کیا تو نے مدد کی نی میری۔ اب یہ اس کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں حل نصرتا نی علیحدہ کر کے، تو کیا ہوگا، کیا تو نے میری مدد کی، جواب ہوگا نام نصر تو کا، جی ہاں نصر تو میں نے تمہاری مدد کی۔ اب یہ دیکھیں حل نصرتا زیدن، کیا آپ نے زید کی مدد کی، وہ جواب میں کہتا ہے نام نصر تو زیدن، جی ہاں میں نے مدد کی۔ اب زید کی جگہ ہم ہو کا ضمیر لے آتے ہیں، حل نصر تم زیدن، تو کیا ہوگا نام نصر نہ زیدن۔ اب ضمیر لائیں گے تو دیکھیں حل نصر تا ہو، اب یہاں سے ہو ہمارے ذہن میں زید ہے، کیا تو نے زید کی مدد کی یا اس کی مدد کی، تو جواب وہی ہوگا نام نصر تو ہوں، جی ہاں میں نے اس کی مدد کی۔ اسی طرح یہاں جمع کے لیے حل نصر تمو ہو، یعنی زید، کیا تم نے اس زید کی مدد کی، نام نصر نہ زید۔ یہ کل آپ کو میں نے بڑی تفصیل سے ماضی اور مضارع کے جو ہے علیحدہ علیحدہ ہو، ہم، کا، ہی، کم، نا کے ساتھ جو ہے وہ نصرہ کا پورا ٹیبل جوڑ جوڑ کے دکھایا تھا۔ تو مضارع میں دیکھیں حل نصرتا ہو، کیا تو نے جو ہے اس کی مدد کی، نام نصر تو ہو۔ حل نصر تمہو، کیا تم سب نے جو ہے اس کی مدد کی، جی ہاں نصر نہ ہو ہم نے کی۔ اب زید کی بجائے ہو لگائیں، حل نصر تو ہو زید کی جگہ کیا ہو جائے گا حل تنصرو، تنصرو اب آ گیا مضارع، تنصرو ہو، تنصرو نہ ہو، تو یہ جو ہے اس کا جوڑا گیا تھا۔ تو آئیے انصرو زیدہ، انصرو زیدہ، انصرو زیدہ، یہ امر کی پر، یہ وہ کل جو آپ کو ٹیبل میں نے دکھائے تھے نا ان کی سمری ہے۔ دیکھیں ایک طرف ہم نے رکھا نصرہ کا ٹیبل، نصرہ اس نے مدد، دوسری طرف ہم نے پہلے اسے ہو سے ملایا، اس نے اس کی مدد کی، اس نے ان سب کی مدد کی، اس نے جو ہے آپ کی مدد کی، اس نے جو ہے اس نے میری مدد کی، اس نے آپ سب کی مدد کی، اس نے ہماری مدد کی۔ اب نصرہ سے نصرو پہ آ جائیں، وہ بھی اسی طرح سے ان سب نے اس کی مدد کی، ان سب نے ان کی مدد کی، ان سب نے آپ کی مدد کی، ان سب نے میری مدد کی، ان سب نے آپ سب کی مدد، ان سب نے ہماری مدد کی۔ اسی طرح نصرتا سے ملائیں، اس تو نے اس کی مدد کی، تو نے ان سب کی مدد، تو نے تیری مدد کی، تو نے میری مدد کی، تو نے ان سب کی مدد کی، تو نے ہماری مدد کی۔ نصرتو سے ملا دے، تم، میں نے اس کی مدد کی، میں نے ان سب کی مدد کی، میں نے آپ کی مدد کی، میں نے میری مدد کی، میں نے تم سب کی مدد کی، میں نے ہماری مدد کی۔ نصر تم جمع کا لے آئیں، تم سب نے اس کی مدد کی، تم سب نے ان کی مدد کی، تم سب نے تیری مدد کی، تم سب نے میری مدد کی، تم سب نے تم سب کی مدد کی، تم سب نے ہماری مدد کی۔ نصرنا سے یہی اب نے کیا تھا کہ ہم نے اس کی مدد کی، ہم نے ان سب کی مدد کی، ہم نے تیری مدد کی، ہم نے میری مدد کی، ہم نے تم سب کی مدد کی۔ مطلب قرآن میں جو آتے ہیں یہ اس طرح آتے ہیں، یہ جو ضمیریں جڑ کے آتی ہیں ورب فعل کے ساتھ، آپ نے اس ضمیر کو علیحدہ کر لینا۔ اب وہ جو فعل ہے اس کا ترجمہ یا تو وہ ہوا ہم والا ہوگا، یا انت اور آنا والا ہوگا، یا انتم اور نحن والا ہوگا، اس کو آپ پہچان لیجئے۔ وہ آپ پہچانتے ہیں کس سے، تا، تو، تم، نا اور تا ساکن سے پہچانتے ہیں کہ کون سا صیغہ آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد جو ضمیر آپ نے علیحدہ کی تھی وہ ضمیریں یہی ہوں گی، ہو، ہم، کا، ای، کم، نا۔ اس کا ترجمہ آپ کو پتا ہے، ہو کے معنی ہے وہ، ہم کے معنی ہے وہ سب، کا کے معنی ہے آپ، یا کا مطلب ہے میں، کم کا مطلب ہے آپ سب، نا ہم۔ تو اس طریقے سے ان کو جوڑتے ہیں۔ یہ تو تھی ماضی کی، آئیے مضارع کی بھی دیکھ لیجئے۔ مضارع میں ہم نے ینصرو لیا، وہ مدد کرتا ہے، اس کی وہ مدد کرتا ہے، سب کی وہ مدد کرتا ہے، آپ کی وہ مدد کرتا ہے، میری وہ مدد کرتا ہے، آپ سب کی وہ مدد کرتا ہے، ہماری۔ پھر اس کی جمع لی ینصرو کی، یہ ہو گیا ینصرونا،
وہ سب مدد کرتے ہیں اس کی، وہ سب مدد کرتے ہیں ان سب کی، وہ سب مدد کرتے ہیں تیری، وہ سب مدد کرتے ہیں میری، وہ سب مدد کرتے ہیں تم سب کی، وہ سب مدد کرتے ہیں ہماری۔ اس کے بعد ہم نے واحد کے صیغے لیے، تنصرو تو مدد کرتا ہے اس کی، تو مدد کرتا ہے ان سب کی، تو مدد کرتا ہے تیری، تو مدد کرتا ہے میری، تو مدد کرتا ہے تم سب کی، تو مدد کرتا ہے ہماری۔ پھر اس کا اپوزٹ ہم نے لیا تھا تنصرو سے انصرو، میں مدد کرتا ہوں اس کی، میں مدد کرتا ہوں ان سب کی، میں مدد کرتا ہوں آپ کی، میں مدد کرتا ہوں تمہاری، میں مدد کرتا ہوں تم سب کی، میں مدد کرتا ہوں ہماری۔ پھر ہم نے جمع کے صیغے لیے، تنصرونا تم سب مدد کرتے ہو اس کی، تم سب مدد کرتے ہو ان سب کی، تم سب مدد کرتے ہو تیری، تم سب مدد کرتے ہو میری، تم سب مدد کرتے ہو تم سب کی، تم سب مدد کرتے ہو ہماری۔ اسی طرح ہم نے لیا ننصرو، ہم مدد کرتے ہیں اس کی، ہم مدد کرتے ہیں ان سب کی، ہم مدد کرتے ہیں تیری، ہم مدد کرتے ہیں میری، ہم مدد کرتے ہیں تم سب کی۔ یہ آپ کو کل میں نے پورے تفصیل سے ایک ایک علیحدہ درج کر کے پڑھایا تھا، اس لیے یہ جو ہے سمری ہے اس کی۔ اگر آپ کو یہ سمری سمجھ آ گئی ہے یا کل کے وہ پڑھ آگے ہیں، نہیں آئے تو اس کو دوبارہ جا کے توجہ سے دیکھیے، ایک دفعہ دو دفعہ یہ آ جائیں گے۔ یہ بہت ہی اہم ہے، ہر لائن میں دو تین چار جو ہے یہ آ رہے ہوتے ہیں، اس کا کنسپٹ سمجھنا ضروری ہے۔ اب آئیے آپ کو آج ایک ٹپ دیتے ہیں۔ آپ کے QC1 کی کتاب میں آخر میں 4 صفحوں پہ یہ 10 افعال دیے ہوئے ہیں۔ پہلے با فتح سے ہے، اس میں دکھا ہوا ہے فتح سے فعلا، فتح، جعلا، جمع، ذہابا، رفع، سہارا، لانا، نفع، دفع۔ بڑا مشکل ہے یاد کرنا، جو میں نے یاد کیا تھا وہ ٹپ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں فعلا، فا سے ہے نا، فتح بھی فا سے، ایک جوڑی تو یہ ہوگی فعلا۔ دوسرا ہے دیکھیں جعلا، جمع، دوسری جوڑی جیم والی ہوگی۔ اب اس کے بعد آگے ہے ایک سنٹینس ہے، ذہابا، رافع، سہارا۔ فرعون کے وقت میں جادوگروں کو سولی چڑھایا گیا، یعنی 70,000 کے قریب تھے وہ جادوگر کہتے ہیں، وہ سب سولی پہ چڑھ گئے، یعنی ذہابا چلے گئے، رفع اوپر، سہارا جادوگر کہاں اوپر چلے گئے؟ سولی پر چڑھ گئے۔ کیا انہوں نے لانا، لانت بھیجی، نفع وہ جو لالچ دے رہا تھا فرعون کے میں تمہیں یہ مرتبہ دوں گا یہ دولت دوں گا، دفع انہوں نے دفع کر دی۔ بس یہ 2 جملوں کا سنٹینس بنائیے کہ جادوگر سولی پر چڑھ گئے اور انہوں نے کیا کیا، وہ جو نفع فائدہ اسے دے رہا تھا اس پہ لعنت بھیجی اور دفع کر دی۔ اب دیکھیں آپ کا یہ 10 افعال آپ کے ہو گئے۔ فے سے فعلا فتح، جیم سے جعلا جمع، ذہابا رفع سہارا، چلے گئے اوپر جادوگر، لانا نفع دفع انہوں نے لعنت بھیجی نفع پہ اور اسے دفع کر دیا۔ 2-3 دفعہ دہرائیے، آپ کے 10 افعال انگلیوں پہ آ گئے۔ اگلا دیکھیں، اگلا ہے باب نصرہ سے 10، ناصرہ، بلغا، ترکا، حشرہ، حکمہ، خرجہ، خلدہ، کفرہ، داخلہ، شکرہ۔ بڑا مشکل ہے یاد کرنا، اس میں بھی ٹپ ہے۔ دیکھیں نصرہ تو پہلا آ رہا ہے نا، تو یہ الف کی جگہ، الف کے بعد کیا ہوتا ہے؟ با ہوتا ہے تو بلغا، با کے بعد تا ہوتا ہے تو ترکا، نصرہ، بلغا، ترکا، اس کو آپ الف با سے یاد کریں۔ اس کے بعد ایک بڑا دلچسپ جملہ ہے، حشرہ، حشر کے دن، قیامت کے دن، حکمہ، حاکم یعنی اللہ تعالیٰ کیا کریں جائیں گے؟ خرجہ نکال دیں گے، کس کو؟ کفرہ کفر کو، کہاں سے؟ خلدہ یعنی خلدہ جنت سے، حشرہ، حکمہ، خرجہ، خلدہ، کفر۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے جنت سے نکال دیں گے کفر کو، اور کیا کریں گے؟ دخلا شکرہ، شکر کرنے والوں کو داخل کر لیں۔ بس ایک جملہ ذہن میں رکھنا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ جنت میں سے کسے نکالیں گے اور کسے داخل کریں گے۔ آپ کے 10 افعال ہو گئے۔ الف با سے کیا ہوا؟ ناصرہ، بلغا، ترکا، حشرہ قیامت والے دن، حکمہ کیا کریں گے؟ خرجہ نکال دیں گے، خلدہ جنت سے، کفرہ کفر کو، دخلا داخل کر دیں گے، شکرہ شکر۔ بس ایک تعلق ربط بنانے کی ضرورت ہے، 2-3 دفعہ دہرائیے، 10 افعال آپ کے اوپر۔ آگے آتا ہے دربہ کا، دربہ کے بھی اسی طرح، دربہ، حملہ، صبرہ، ظلمہ، عرفہ، عقلہ، غفرہ، قدرہ، کذبہ، کسبہ۔ بڑا مشکل ہے یاد کا، اس میں بھی تعلق ہے۔ دربہ مارا، حملہ، حملہ حملہ عورت کو مارا، صبرہ اس نے صبر کیا، ظلمہ اس ظلم پہ، کیوں؟ عرفہ، عقلہ، عقلہ
عرفہ عرفہ پہچانا، عقلا عقل نے، غفرا یعنی مغفرت، این غین، این سے دو، غین سے، عرفہ عقلا غفرا پہچانا عقل نے مغفرت کو. آگے تین کاف والے، قدرا قدر کی اس نے، کذبا جھوٹے کی، کسبا جو اس نے کمایا. اس نے کہا جو اس نے ظلم کمایا یہ ہوگا، مجھے تو اللہ تعالیٰ بخش دیں گے. اب یہ ذہن میں سٹوری رکھتے ہوئے بولیے. دربا حملہ، صبر ظلمہ، عرفہ عقلا غفرا، قدرا کسبا کسب. 10 افعال آپ کے ہوئے. آئیے آخری کو بھی دیکھتے ہیں. آخری ہے سامیہ، حزینہ، حاسبہ، حافظہ، عالمہ، عاملہ، کاریہ، خاسرہ، رحیمہ، شاہدہ. بہت مشکل ہے 10 کو یاد کرنا. ٹپ دیکھیے. سامیہ یہ تو باپ کا ہے، یہ تو آپ کو آتا ہی ہوگا. سامیہ کے بعد 3 ہا والے آتے سیرے، حزینہ، حاسبہ، حافظہ. یہ آپ کو یاد کرنا. حزینہ غم، حاسبہ حساب ہونا، حافظہ حفظ کر. آگے یہ علیمہ عمیلہ تو وہی ہے جو آپ نے سمیہ کے ساتھ یاد کیے ہیں. سمیہ میں کیا ہوتا ہے؟ سمیہ علیمہ عمیلہ. اب اس کے بعد پھر 2 پیئر ہیں، کریہا کریہا کراہت کی، خسرہ نقصان، کریہا خسرہ، اور جو ہے رحیمہ رحم کیا، شاہدہ شہید کو، شہد گاہ ہوا کو. اب آپ کا تعلق ہے سامیہ، حزینہ، حاسبہ، حافظہ، علیمہ عاملہ، کریہا خاسرہ، رحیمہ شاہدہ. یہ دیکھیے یہ 40 کے 40 افعال آپ کے. پہلا باب کیا تھا؟ فتح کا. فتح فعل، جمع جعل، ذہب رفع سہارا، لانا نفع دفع. 10 افعال. نصر بلغ ترک، حشر حکم، خرج خلد کفر، دخل شکر. دربا پیا، دربا حملہ، صبر ظلمہ، عرفہ عقل غفرہ، قدرہ کذبہ کسبہ. سمیہ پہ آجے. سمیہ حازینہ، حاسبہ، حافظہ، علیمہ عاملہ، کریہا خاسرہ، راہیمہ شاہد. جسٹ مجھے آدھا گھنٹہ لگا تھا جب فرسٹ ٹائم میں نے اسے یاد کیا تھا، اور اس وقت میں QC1 کی ورکشاپ اٹینڈ کرنے جا رہا تھا اسلام آباد پنڈی سے. راستے میں آدھا پون گھنٹہ لگا. گاڑی میں بیٹھے بیٹھے چلاتے جو میں نے یاد کیا، اور آج تک یاد. کیوں؟ میں اس کو وقتاً فوقتاً کبھی کبھی دوہرا لیتا ہوں. کوئی ایک آدھ بھول جاتا ہے تو چونکہ جملے تو میرے ذہن میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ پہلے میں یہ جملہ میں نے بنایا ہوا، دوسرے میں یہ بنایا، تیسرے میں یہ، چوتھے میں، تو وہ فوراً کوئی ایک آدھ بھول جاتا تو یاد ہو جاتا ہے. میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ میری طرح اتنی محنت کر کے اسے یاد کریں. کم از کم 11 تو یاد کر دو. فتح فعلا جعلا، ذکرہ خلقہ بدا، نصرہ سمیہ علیمہ عاملہ، دربا. یہ تو 11 یاد کر لو، 40 نہیں کر سکتے ہو. تو چلیں آئیے یہاں پہ ہم آج کی جو ہے وہ کلاس کو اختتام کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. اللہ حافظ. تو یہ کلاس تو بھی اختتام پذیر. تو اب آتے ہیں آپ لوگوں کے مرحلے کی طرف جو مشق کا مرحلہ ہے.